أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله المولانا العظيم. کل گزشتہ یہ بات ذکر ہو رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرفت اور صنعت، تجارت اور زراعت، اس میں یہ بات ہوئی تھی اور یہ ذکر کیا تھا کہ سب سے پہلے سب سے افضل چیز زراعت ہے۔ سیدنا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان کوئی پودا بوتا ہے یا کھیتی کرتا ہے، اس سے کوئی پرندہ یا انسان یا کوئی جانور بھی کھاتا ہے تو اس کے حق میں صدقے کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ بخاری، امام بخاری علیہ الرحمہ نے بھی اس کو نقل کیا، اور عمدۃ القاری میں بھی یہ بات ہے۔ اسی طرح سیدنا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کوئی پودا یا درخت بوتا ہے تو جس مقدار میں وہ نکلتا ہے، یعنی پھلتا ہے، پھولتا ہے، اسی مقدار نیکی اس کے حق میں لکھی جائے گی۔ یعنی اگر کسی نے درخت بویا اور وہ بہت بڑا ہو گیا، گھنا ہو گیا، اور اس کے سایہ بہت بڑا ہو گیا، اور آنے جانے والے لوگ یہاں تک کہ جانور بھی اس سے جو ہیں اس کے سائے سے فائدہ حاصل کرتے ہیں، تو یہ سب نیکی جو ہے اس کے نامہ اعمال میں لکھی جائے گی۔ اسی وجہ سے مجمع الزوائد میں سیدنا حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص کوئی پودا یا درخت بوتا ہے، اس سے جو مخلوق بھی یا آدمی فائدہ اٹھاتا ہے تو اس کے حق میں یہ صدقہ ہے، چاہے جانور فائدہ اٹھائے، چاہے جو ہے انسان فائدہ اٹھائے، فرمایا تو اس کے حق میں جو ہے۔ اور کنز العمال نے حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے اہل قریش، تم ایسی جگہ ہو جہاں بارش بہت کم ہوتی ہے، بارش بہت کم ہوتی ہے، بس تم کھیتی کرو۔ کھیتی جو ہے مبارک چیز ہے، تم فارمنگ کرو۔ معلوم یہ ہوا کہ کسان کا جو پیشہ ہے یہ نہایت ہی برکت والا ہے۔ جو کاشتکار ہے، کاشتکاری کی مال میں اور کاشتکاری کے جو ہیں پیشے میں بہت برکت ہے۔ بڑے بڑے علماء جو ہیں کاشتکار کے بیٹے رہے۔ قریب میں ہی جو ہیں شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند حضرت مفتی سعید نور اللہ مرقدہ، شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند، وہ بھی ایک کاشتکار کے بیٹے تھے۔ اسی طرح ان کے جتنے بیٹے جتنے بھائی وہ سارے جو ہیں ایک ہی باپ جو ہیں کاشتکار۔ تو اسی طرح یہ تو میں نے ایک مثال دی، ایسے کئی جو ہیں بڑے بڑے علماء، ان کے والد فرمایا کاشتکار تھے۔ اس کاشتکاری کے پیشے میں برکت اتنی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اولادوں کو علم نافع اور علم دین کے لیے قبول فرمایا۔ اسی طرح دعوت و تبلیغ حضرت مولانا الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ، ان کے خاندان میں بھی اگر دیکھا جائے تو ان کے آگے والے جو ہیں دادا پردادا اور یہ لوگ جو ہیں فرمایا یہ کاشتکاری کرتے تھے۔ اسی طرح بڑے بڑے علماء خود جو ہیں مدینہ میں کتنے ہی صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے جو ہیں باغات تھے۔ معلوم یہ ہوا کہ کاشتکاری کے جو پیسے ہوتے ہیں اس میں برکت ہے، اور اس سے پوری دنیا کی غذائی ضرورت جو ہے پوری ہوتی ہے۔ تو جس قدر ثواب کی بات ہے اور خوبی کی بات ہے،
بلکہ کاشتکاری کرنے میں بلا نیت صدقے کا ثواب ملتا ہے، ہاں بلا نیت۔ اور سیدنا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عمدۃ القاری نے ایک روایت نقل کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان کوئی پودا بوتا ہے اس سے کوئی کھا لے تو ثواب، اگر کوئی پودا بویا اس سے انگور نکل آئے، جس نے بھی کھایا تو ثواب، اور اگر جانور چل لے، جانور نے کھا لیا، کسی انسان نے نہیں کھایا، بلکہ وہ جو ہے انگور کے جو دانے نکلنے کے بعد جو اس کی داڑیاں رہ گئی، وہ جو ہے اگر اس نے جو ہے جانور نے کھا لیے تو وہ بھی اس کے لیے جو ہے فرمایا ثواب، اور اگر درندے کھا لے تو فرمایا وہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے، ہاں، اور پرندے کھا لے تو اس کے لیے صدقے کا ثواب، ہاں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ بھئی کاشتکاری ایک ایسا عمل ہے کہ جس کے ہر جزو سے جو ہے مخلوق اور اللہ کی مخلوق جو ہے فائدہ اٹھاتی ہے، ہاں۔ فرمایا اسی طرح جو ہے آپ دیکھ لو جو سبزیاں ہوتی ہیں، ہاں، تو سبزیاں تو ٹوٹ جاتی ہے، لیکن اس سبزیوں کا جو پتے اور جو دال ہوتی ہے وہ جانور کھا لیتے ہیں، ہاں۔ اسی طرح جتنی بھی چیزیں ہیں یہ جب نکلتی ہے تو اس کا بھوسا جو ہے اس سے بنتا ہی ہے، اور فرمایا وہ جانور اور چرندے اور پرندے کھاتے ہیں، یہ سب اس کے لیے صدقہ ہے۔ اور عمدۃ القاری نے ایک بات یہ بھی نقل کی، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کے ہاتھ میں بونے کے لیے کوئی پودا ہو اور قیامت آ جائے اور وہ بو سکے تو بونے سے پہلے کھڑا نہ ہو، ہاں، یعنی ایک آدمی نے اپنے ہاتھ میں پودا لیا ہے، ہاں، بونے کے لیے، اب اس میں اس کو ٹائم لگ رہا ہے، تو فرمایا قیامت آ جائے تب بھی اس کو بونے سے پہلے نہیں اٹھنا۔ کیا مطلب یہ کہ اس کو ضرور بو دینا ہے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے 300 جو ہے کھجور کے درخت لگائے، ہاں، 300 سے کچھ کم، ہاں۔ فرمایا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آقا نے اور ان کے جو ماسٹر تھا اس نے جب شرط لگائی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو ہے پودے لگائے ہیں کھجور کے درخت کے۔ معلوم یہ ہوا کہ بھئی یہ ساری چیزیں جو ہیں فرمایا صدقہ ہے۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جگہ پر پودے لگائے تھے فرمایا وہ درخت اب بھی پھل دے رہے ہیں، تو اس میں کوئی جو ہے مبالغہ نہیں ہو سکتا ہے بالکل۔ اور مسند احمد نے سیدنا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلکہ حضرت معاذ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کوئی تعمیر کرے جو ظلمن یا ناحق نہ ہو، یا کوئی درخت بوئے جو ناحق یا ظلمن نہ ہو، تو جب تک خدا کی مخلوق اس سے فائدہ اٹھاتی رہتی ہے اس کو ثواب ملتا رہتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بھئی کاشتکاری کا ثواب ہے، لیکن یہ کہ ظلمن جو ہے آدمی کوئی زبردستی کسی کی جو ہے زمین پر کاشتکاری نہ کرے، وہ تو پھر حرام کے زمرے میں آ جائے گا، ورنہ دوسری تمام حالتوں میں جو ہے جو حلال شکلیں ہیں اس میں اس کے لیے جو ہے ثواب ہی ثواب ہے، صدقہ ہی صدقہ ہے۔ سیدنا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ابن ابی دنیا نے یہ روایت نقل کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک نے تمہارے درمیان رزق یعنی مال کو تقسیم فرمایا ہے۔ اللہ پاک دنیا اسے بھی دیتا ہے جس سے محبت کرتا ہے، ہاں، اور دنیا اسے بھی ملتی ہے جس سے اللہ محبت نہیں کرتا۔ کافر، اللہ تعالیٰ کافر سے محبت نہیں کرتا، ہاں، لیکن دنیا ان لوگوں کے پاس بھی ہے، اللہ پاک دین جو ہے صرف اسی کو دیتا ہے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، ہاں، فرمایا دین اللہ تعالیٰ ہر ایک کو نہیں دیتا، بس اللہ رب العزت نے جسے دین دیا اس سے آدمی کو محبت کرنی چاہیے، ہاں۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو علم دیا، کوئی حافظ ہے، کوئی عالم ہے، کوئی دین کا جاننے والا ہے، تو ہمیں اس سے محبت کرنی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت اس سے راضی ہے تبھی اس کو علم دیا ہے، ہاں۔ بہت سی دفعہ جو ہیں انسان اس دھوکے میں آ جاتا ہے، فرمایا یہ واضح طور پر ہے کہ بھئی دنیا تو ہر کسی کو اور ہر کسے ناکس کو مل جاتی ہے،
جس سے اللہ خوش ہوتا ہے اسے بھی دنیا دے دیتا ہے، جس سے خوش نہیں اسے بھی دنیا مل جاتی ہے. لیکن دینداری، زہد، تقوی، فرمایا اللہ جس سے راضی ہوتا ہے اسے ہی ملتا ہے. اور زمورہ ابن حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مال زیادہ ہوگا اس کے افکار بھی زیادہ ہوں گے. جس کے پاس مال زیادہ ہوگا اس کو فکریں بھی زیادہ لگے گی، اور اس کا دل بھی جو ہے ادھر ادھر بھٹکتا رہے گا کیونکہ مال زیادہ ہے. اور ایسے شخص کی خدا کو کوئی پرواہ نہیں کہ کدھر جائے. اور جس شخص نے ایک فکر یعنی آخرت کی اختیار کر لی ہے، اللہ پاک اس کے لیے دنیا کی فکروں میں کافی ہوگا. معلوم یہ ہوا کہ آخرت کی فکر اختیار کر لو، باقی تمام فکروں سے اللہ خود کافی ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ خود جو ہے کفیل ہو جائے گا. اسی لیے ترمذی نے بھی ایک روایت نقل کی ہے، ابن ابی دنیا نے بھی نقل کی ہے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیادہ جائیداد کے جھمیلوں میں نہ پڑو کہ میرے پاس یہ مکان بھی بن جائے اور بھی میں جو ہے اور بھی جو ہے مکان خرید لوں، کرائے پہ چڑھا دوں گا، ایک اور زمین بھی خرید لوں، ایک اور مکان بھی خرید لوں، ایک اور شاپ بھی بنا لوں. فرمایا زیادہ جو ہے دنیا کے جھمیلوں میں نہ پڑو، جائیداد کے بنانے کے جھمیلوں میں نہ پڑو، دنیا میں پھنس جاؤ گے، دنیا میں پھنسے رہو گے. اس لیے فرمایا کہ جتنی آپ کو جو ہے گزارے کی روزی مل جائے بس یہ کافی ہے. یہ بہت اچھا ہے. جتنا زیادہ مال آئے گا اتنا سوال بھی زیادہ ہے. جو ایک پینی آپ کے جیب میں آ گئی یا آپ کی ملکیت میں آ گئی، اب قیامت کے دن اس کا حساب دینا ہی دینا ہے، اس کا حساب دینا ہی دینا ہے. تو اب ظاہری بات ہے جس کے پاس کم آئے ہوں گے اس کو کم جواب دینا ہے، اور جس کے پاس زیادہ آئے وہ اس کو زیادہ جواب دینا ہے. اسی لیے ایک موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ عثمان، حضرت عثمان کو یا عبد الرحمن ابن عوف کو، ان دونوں کے پاس صحابہ میں مال زیادہ تھا. غالباً حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو فرمایا کہ بھئی جو ہے تم ہمارے ساتھ جنت میں آنے میں تم نے تاخیر کر دی، اس لیے کہ تم حساب دینے میں جو ہے تمہیں تاخیر ہو جائے گی. معلوم یہ ہوا کہ بھئی جتنا زیادہ مال اتنا زیادہ جواب بھی دینا ہے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی جائیدادوں کو جمع کرنے کے چکر میں نہ رہو، ورنہ دنیا میں پھنس جاؤ گے. علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح بخاری میں ذکر کیا کہ جائیداد کی کثرت اس میں مصروفیت پیدا کر دیتی ہے اور اس سے انسان دنیا کی طرف مائل ہو جاتا ہے، دنیا کی طرف مائل ہو جاتا ہے. اسی وجہ سے زاہدین کی جماعت نے تو اس کو مکروہ لکھا ہے کہ بھئی زہد کے خلاف ہے کہ یہ بھی جمع کرو، وہ بھی جمع کرو، وہ بھی جمع کرو، سب جمع کر کر کے کہاں جائیں گے. اولاد کا آدمی سوچتا ہے کہ بھئی میرے پیچھے جو ہے میری اولاد کا ہو جائے گا. بھئی تمہیں اللہ نے دیا، تمہارے پاس کچھ نہیں تھا، اللہ نے تمہیں دیا، اسی طرح تمہاری اولاد کو بھی دے گا. ہر انسان کی ذمہ داری اللہ نے لے رکھی ہے، ہم کسی کے ذمہ دار نہیں ہیں، ہم اپنی ذات کے ذمہ دار ہیں. ہمیں اپنے بارے میں سوال ہوگا، ہمیں اپنے بارے میں سوال ہوگا. جائیداد اور اسباب کی کثرت انسان کو خدا کی عبادت اور آخرت کی تیاری سے محروم کر دیتی ہے. مومن کے لیے اس دنیا سے کیا فائدہ جو آخرت کے خسارہ یا آخرت کے اعمال ذکر، عبادت، تلاوت اور دینی کاموں میں رکاوٹ کا باعث بن جائے. مومن کے لیے کیا فائدہ؟ ظاہری بات ہے جائیداد ہوگی تو بہت سارے چکروں میں رکھ جائے گا اور اس میں جب مشغول ہوگا تو عبادت سے دور ہو جائے گا، ذکر اللہ کی یاد سے دور ہو جائے گا. تو فرمایا یہ مومن کے لیے جو ہے یہ ساری چیزیں رکاوٹ بن جائے گی. جسے خدا نے حقیقی عقل دی ہے وہی اس کے فوائد اور نقصان کو سمجھ سکتے ہیں، ورنہ جو ہے ان باتوں کو سمجھنا ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا. اسباب دنیا کی کثرت یا خدا سے غفلت کا سبب نہ ہو. دنیا جو ہے فرمایا کہ دنیا آئے لیکن وہ دنیا جو ہے اسباب دنیا کی کثرت یہ اللہ کی یاد سے غافل نہ کرے، بلکہ خدمت دین، صدقہ، ہدایہ کا باعث ہو. مدارس اور مکاتب اور دینی مواقع اور اہل اللہ اور دینداروں پر خرچ کرنا جو ہے اس سے ہو رہا ہو.
تو یہ محمود اور مطلوب ہے. لیکن یہ ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ بھئی پیسے آئے اور وہ ماشاءاللہ پیسے بھی اللہ کے راستے میں لگا رہا ہے, کبھی مسجد میں لگا رہا ہے, کبھی مدرسے میں لگا رہا ہے. ہاں, بہت کم ہوتا ہے. جب انسان کے پاس پیسہ ہوتا ہے تو وہ اپنی مرضی سے شادی کرتا ہے, اپنے بچوں کو شادی بھی مرضی سے کرتا ہے. ہاں, صحیح خرچہ کرتا ہے اس میں. ہاں, اور جب مسجد اور مدرسے اور جو ہیں علماء اور صلحاء کو دینے کی بات آتی ہے تو کہتا ہے یار اس وقت پیسے نہیں ہیں. ہاں, اس وقت جو ہے, اس لیے جو ہے اگر مال آئے اور وہ مال تمہیں آخرت سے غافل نہیں کرتا ہے تب تو بہت اچھا ہے. لیکن وہ مال جو ہے اگر آخرت سے غافل کر رہا ہے تو فرمایا پھر تو جو ہے انسان کو اللہ رب العزت سے پناہ مانگنی چاہیے. اسی طرح حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور لوگوں کو بلایا اور فرمایا قریب آ جاؤ, قریب آ جاؤ بھائی. ہاں, جیسے جماعت والے کرتے ہیں نا, تبلیغ والے, قریب آ جاؤ. تو یہ قریب بلانا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے. ہاں, اس میں کوئی برائی نہیں ہے کہ بھئی یہ تبلیغ والے ہمیشہ قریب بلاتے رہتے ہیں. نہیں, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت شریفہ بھی یہ تھی کہ کبھی جو ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام بلاتے بھئی قریب آ جاؤ. اور قریب آئے اور بیٹھ گئے, سارے قریب آ کر بیٹھ گئے. معلوم یہ ہوا کہ ہمیشہ آدمی کو قریب بیٹھنا چاہیے, دور نہیں بیٹھنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قریب بلاتے تھے, لہذا جو ہے ہمیشہ قریب بیٹھنے کی کوشش کرنی چاہیے. اسی لیے فرمایا کہ جو بندہ جمعہ کے دن ممبر سے جتنا قریب ہوگا قیامت کے دن جنت میں بھی اللہ کے عرش سے قریب ہوگا. ہاں, قیامت کے دن اللہ کے عرش سے بھی جنت میں بھی قریب ہوگا. اس لیے جو ہے ہمیشہ جب مسجد میں آ جائے تو ممبر سے قریب بیٹھنے کی کوشش کرے. بہرحال آپ نے فرمایا کہ یہ رب العالمین کے قاصد حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام حاضر ہوئے. کہا میرے پاس جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور انہوں نے یہ وحی لے کر آئے ہیں کہ کسی جان کو موت نہیں آ سکتی, کسی بھی انسان کی موت جو ہے نہیں آ سکتی جب تک کہ وہ اپنے رزق کو پورا نہ کر لے. کوئی بھی انسان دنیا سے نہیں مرتا جب تک وہ اپنے رزق کو پورا نہیں کرتا, وہاں تک دنیا سے نہیں جاتا. اگر دیر ہو جائے تو اللہ سے خوف کرو. ہاں, اگر دیر ہو جائے تو فرمایا اللہ سے خوف کرو اور تلاش رزق میں سنجیدگی اختیار کرو. تلاش رزق میں سنجیدگی اختیار کرو. یعنی یہ نہیں ہاں کہ ایک جگہ بیٹھے رہے, چلو آنا ہوگا تو آگا. نہیں, سنجیدگی اختیار کرو. سنجیدگی کے ساتھ کون سی سنجیدگی اختیار کرنی ہے کہ بھئی یہ مال کمانا ہے لیکن اس مال کے کمانے میں میرا اللہ کا حکم کوئی ٹوٹ نہ جائے. سنجیدگی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہاں بھئی ہاں چلو سنجیدگی کے ساتھ کماؤ, یعنی 10-20 گھنٹے لگاؤ, پورا ٹائم لگاؤ وہاں, بھئی سنجیدگی سے کام کرنا ہے. ہاں, اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے حکم کو کوئی ٹوٹ نہ جائے. سنجیدگی سے جو ہے تلاش کرنے کا مطلب یہ ہے. فرمایا رزق کی تاخیر تمہیں خدا کی نافرمانی اور گناہ پر آمدہ نہ کر دے. ہاں, ایسا نہ ہو کہ بھئی مال نہیں آیا یا جو ہے گراہک نہیں آئے یا کسٹمر نہیں آئے تو اب جو ہے انسان بیٹھے جو ہے گناہوں میں لگ جائے. فرمایا ہمیشہ کبھی بھی گناہ انسان کے رزق کو جو ہے نہیں لاتا ہے. فرماتے ہیں کہ تقوی اور طہارت اور پاکیزگی یہ انسان کے رزق کو کھینچ کر لاتا ہے. تقوی, طہارت اور پاکیزگی انسان کے رزق کو کھینچ کر لاتا ہے. فرمایا کیونکہ اللہ کے پاس جو ہے اسے طاعت کے ذریعے حاصل کیا جا سکتا ہے. رزق کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. تو اللہ کے پاس جو ہے وہ ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ طاعت کے ذریعے حاصل کر سکتے ہیں. ہاں, معصیت کے ذریعے حاصل نہیں کر سکتے, گناہوں کے ذریعے حاصل نہیں کر سکتے. تو معلوم یہ ہوا کہ بھئی طلب معاش میں اگر معاش حاصل نہ ہو اور اسباب معیشت کے حاصل نہ ہونے کی وجہ سے تنگی ہو تو پریشان ہو کر خلاف شریعت راستہ اختیار نہیں کرنا ہے. ہاں, کہ چلو حلال طریقے سے نہیں آتا تو اب حرام طریقہ اختیار کر لو. ہاں, جیسے بہت سارے حضرات بھئی ٹیک وے نہیں چلتا ہے, چلو اس میں نعوذ باللہ ریسٹورنٹ نہیں چلتا ہے, اب اس میں شراب رکھ دو. ہاں, تو یہ ایسا طریقہ اختیار نہیں کرنا ہے. کسی ناجائز کسب یا کسب میں ناجائز امور کو اختیار نہیں کرنا ہے.
معلوم یہ ہوا کہ انسان کو ہمیشہ طاعات کے ذریعے اللہ کے پاس جو چیز ہے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ رزق اللہ کے پاس ہے تو اللہ کے پاس جو چیز ہے اس کو کیسے حاصل کیا جائے؟ طاعات کے ذریعے، اللہ جس طور پر راضی ہو اس طور پر حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تنگی اور عسر آ جائے تو اللہ کی فرمانبرداری اور اطاعت ہی کے ذریعے اسے حاصل کرو۔ بہت سی دفعہ یہ دیکھا گیا کہ شریعت کے موافق تلاش معاش میں کامیابی نہیں ہوتی تو آدمی گناہ اور ناجائز راستے سے طلب معاش میں لگ جاتا ہے۔ تو ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جو ہیں ہمیں تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمایا جو تقوی اختیار کرے گا خدا اسے بے گمان رزق عطا فرمائے گا، جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا وہاں سے اللہ تعالیٰ اسے رزق عطا فرمائے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ رزق کے حاصل کرنے کا ذریعہ اطاعت ہے، زہد ہے، پرہیزگاری ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے۔ جب انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت دے دیتا ہے، اس کے رزق میں برکت دے دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہے انشاءاللہ اس کو آئندہ سمجھائیں گے کہ حصول معاش میں سنجیدگی اختیار کرنا ہے، اس کو کسے کہتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، سلام علی المرسلین۔